السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان اترے یا سری لنکا۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ اب زمین کے کس حصہ پر وہ اترے تو تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سرزمین ہند میں اتارے گئے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک پہاڑ پر اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں اتری۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنتی ہوا بھی تھی۔ اس ہوا کے لگنے سے ہندوستان میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ اسی کے بدولت آج بھی یہاں طرح طرح کے خوشبو دار بیل بوٹے بکثرت ہوتے ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے میں اتارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں بوز نامی پہاڑ پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو سرزمین مکہ میں اتارا گیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84۔ اہم وضاحت پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے یا سری لنکا میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ پہلے سری لنکا بھی ہندوستان ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اترنے کی جگہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو بات اوپر لکھی گئی ہے وہ ضعیف اور تاریخی روایات ہے۔ البتہ جو بھی ان تاریخی روایات سے ملتا ہے اس کو کسی نے غلط نہیں کہا۔ علماء متقدمین اور اہل تورات و انجیل نے اس کو رد نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اس کو مستند مان سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ کتاب حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین تک صفحہ نمبر 28۔ ناظرین، ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔